چونکہ میٹ لائف کا ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے کہ ہم نے سوشل بزنس ماڈل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے اور بہت ساری ہزاروں خواتین جو ہیں وہ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے بزنس کر رہی ہیں آل اوور دا پاکستان. اگر وہ اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہیں تو ہم ان کو یہ پلیٹ فارم برانڈز لیب کے تحت پرووائڈ کریں کہ ان کو پروڈکٹ جو ہم ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر آئیڈیا زیرو سے لے کے اسکریچ سے لے کے فنش پروڈکٹ تک ایون کہ آفٹر دا لانچنگ ان دا مارکیٹ ہم جتنے بھی لوگ ہم سے اپنے برانڈ جو ہے وہ بنوا رہے ہیں یا بنوائیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں. ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ انشور کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری جو فارمولیشن ہے اس کے اندر کوئی بیکٹیریل گروتھ تو نہیں ہے, کوئی مائکروبیل گروتھ تو نہیں ہے. اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ہمارے پاس بایو بیس مائکرو بایولوجی لیب کے اندر اویلیبل ہے. مائکروسکوپ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں سلائڈس پہ کہ اس کے اندر کوئی کلچرل گروتھ تو نہیں ہے. تو اس طرح ہم مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹنگ پرفارم کر رہے ہیں اپنے ریجیمنٹس لیب کے اندر. ایون کہ چند ہزار روپے ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کرنا چاہے گا بزنس تو اٹس مین کہ وہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بزنس نہ کرے. حق ہے. تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھلے ہم اس کو ایک پروڈکٹ بنا کے دیں, ہم اس کو پھر پروڈکٹ ڈیولپ کر کے دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا یہ جا کے بیچو اور یہ کانفیڈنس کے ساتھ بیچو, کیونکہ اس کو تیار کرنے والی برانڈز لیب ہے. جو عام سکن کیئر ہیں جن میں شیمپوز آ جاتے ہیں, جن میں لوشنز آ جاتے ہیں, کریمز آ جاتی ہیں, ہیئر کی پروڈکٹس آ جاتی ہیں, ہیئر آئلز آ جاتے ہیں, ماسک آ جاتے ہیں, یہ تمام پروڈکٹس برانڈز لیب جو ہے وہ مینوفیکچر کر رہی ہے. سر یہ بات ہے کہ جو ہماری پروڈکٹس ہیں جتنی بھی کاسماسیوٹیکلز ہیں, ہماری کاسماسیوٹیکلز میں جتنی بھی پروڈکٹس ہماری آئیں گی ان پہ ہر قسم کی ٹیسٹنگ ہوگی. فرسٹ اسٹیپ سے لے کے لاسٹ اسٹیپ تک, فائنل اسٹیپ تک ہم جائیں گے ٹیسٹنگ کرتے, اور وداؤٹ ٹیسٹنگ دیر از نو اینی سنگل پروڈکٹ. بہت سارے دوستوں کو ہو سکتا ہے میری اس بات سے جو ہے وہ تکلیف بھی پہنچے, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے جو ہمیں بتانا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنے لوگوں کو. موسٹلی میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ بیچنے والے کو یہ معلوم نہیں وہ کیا بیچ رہا ہے, خریدنے والے کو یہ معلوم نہیں وہ کیا خرید رہا ہے, اور وہ چیز خرید کے وہ کیا بنا رہا ہے بنانے والے کو بھی نہیں معلوم. تو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ را مٹیریل ہی اگر ہمارے پاس سب اسٹینڈرڈ ہوگا تو فارمولیشن آٹومیٹکلی سب اسٹینڈرڈ. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو تھک گیا ہوں لوگوں کے برانڈ بیچ کے, اب میں اپنے برانڈ کی طرف موو کروں, تو منیمم بجٹ کتنا اس کے پاس ہونا چاہیے تو آپ کے پاس آئے؟ آپ کی میری تو بات نہیں ہے, ان لوگوں کی بات ہے کہ ہم جن کو انگلی پکڑ کے اس فیلڈ کے اندر لے کے آئیں اور ان کا ساتھ دیں, ان کو جو ہے اس ملک کے لیے, اور ہم سب ایک دوسرے کا ایسٹ بنے. اس کی مینوفیکچرنگ کے دوران اس کو کس ٹیمپریچر پہ آپ نے ریڈی کیا, بالکل صحیح, اس کا پی ایچ لیول کیا تھا, اس کی ڈیزولیشن کیسے کی آپ نے, آیا اس کی ڈیلیوشن صحیح ہوئی بھی ہے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو بہن بھائیو, کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی ایپیسوڈ ان بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں اور بے روزگار ہیں, اور وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ گھر کے اندر اپنے والدین کا, اپنے بھائی کا یا اپنے ہسبینڈ کا میں کسی نہ کسی طرح سے فائنینشلی اس کا سہارا بن سکوں, اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چل سکوں. تو اس کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے, آئیڈیاز ہیں, لیکن آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کا نہیں جانتے. اسپیشلی اسکن کیئر پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں آپ, چاہے ای کامرس کے ذریعے, چاہے آپ اپنے حلقہ احباب کے ذریعے اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انویسٹمنٹ تھوڑی سی آپ کے پاس ہے, لیکن اس سے آگے کا آئیڈیا کرنا کیسے ہے, اس کا مٹیریل کہاں سے ملے گا, اس کی پیکنگ کیسے کروانی ہے, یہ ساری چیزوں کا سلیوشن آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اور برانڈز لیب کے اندر میں موجود ہوں, اور ہمارے ساتھ اشتیاق احمد خان صاحب موجود ہیں جو کہ میٹ لائف کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ریجیمنٹ نیوٹرا کے, اور بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ سے کرتے آ رہے ہیں. اور میٹ لائف کو یقیناً بہت سارے بہن بھائی جانتے بھی ہوں گے کہ ان کی خدمات کتنے سالوں سے کتنے لوگوں کو, کتنے گھروں کو, کتنے خاندانوں کو ان کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے, انہی سے جانتے ہیں کہ برانڈز لیب ہے کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جمشید کیا حال ہے آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, ٹائم نکالا آج آپ نے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز انسان کو ٹائم دیا. میٹ لائف تو یقیناً ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا ہے,
اور ریجیمن بھی آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے. الحمدللہ. اور برانڈز لیب یہ کیا نیا چھکا آپ نے مارا ہے, اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں جمشید بھائی, برانڈز لیب بیسیکلی ایک پروجیکٹ ہے, ایک نیو پروجیکٹ ہے. جب سٹارٹ تو ہم نے لیا تھا تو اس وقت تو ذہن میں یہ تھا کہ جو اسمال بزنس اینٹیز ہیں جو اپنی برانڈنگ کروانا چاہ رہے ہیں یا جو مارکیٹ کے اندر اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ان کے لیے جو پہلے سے اس بزنس میں موجود تھے, تو ہم ان کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ فیسلٹی ان کو پرووائڈ کریں اور ان کے برانڈز ہم اسٹیبلش کریں. لیکن اب تھوڑی سی بات اس سے بڑھ گئی ہے, چونکہ میٹ لائف کا ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے کہ ہم نے سوشل بزنس ماڈل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے اور بہت ساری ہزاروں خواتین جو ہیں وہ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے بزنس کر رہی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا مارکیٹ میں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں یا ایسے انٹرپرینیورز ہیں ینگ جو فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں اور کہیں سے بھی ان کو گائیڈنس نہیں مل رہی. بالکل صحیح. کہ وہ کس طریقے سے اسٹک ہو جاتے ہیں, چلتے ہیں اور راستے میں اسٹک ہو کے یا تو وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں یا پھر نا امید ہو کے واپس چلے جاتے ہیں ڈیو ٹو لاٹ آف ریزن. جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو انڈسٹری کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. سیکنڈلی ان کے پاس فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں. تھرڈ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے جو پروڈکٹ, ذہن میں آئیڈیا تو ہوتا ہے ہم بھی اس طرح کی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کریں, ای کامرس کا بزنس لانچ کریں یا ایون کو اپنی شاپ بنا کر بیٹھیں, تو لیکن ان کے پاس جو ہے وہ یہ ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں, تو یہاں سے وہ نا امید ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم اس جنریشن کو بھی اس کے ساتھ شامل کریں جو ینگ انٹرپرینیورز ہیں, اسمال بزنس کے ساتھ ساتھ ینگ انٹرپرینیورز یا فیمیل اسپیشلی آل اوور دا پاکستان, اگر وہ اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہیں تو ہم ان کو یہ پلیٹ فارم برانڈز لیب کے تحت پرووائڈ کریں کہ ان کو پروڈکٹ جو ہم ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر, جو ایک واقعی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کسی اسکن کیئر پروڈکٹ کو لانچ کے حوالے سے, اس کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, وہ اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے تاکہ ان کا کانفیڈینس ان کا ہو اور ان کے کسٹمر کا بھی کانفیڈینس ان کے اوپر بنے. تو یہ بنیادی ریزن تھی برانڈز لیب کا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے کا. تو الحمدللہ آج آپ تشریف لائے ہیں. اچھا اشتیاق بھائی, میں تو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کون کون سی پروڈکٹ بنا چکے ہیں. ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے گھر کے اندر اتنی پروڈکٹ ان کی یوز ہو رہی ہیں اور سالوں سے یوز ہو رہی ہیں, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ان کی پروڈکٹ کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. تھوڑا سا بہن بھائیوں کو بھی بتائیے گا کہ برانڈز لیب سے پہلے آپ کون کون سی پروڈکٹ آلریڈی بنا رہے ہیں اور سالوں سے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اس کے حوالے سے بتائیے گا. جمشید بھائی 2014 میں ریجیمن نیوٹراسیوٹیکل کی بنیاد رکھی ہم نے, جبکہ میٹ لائف تو اس سے پہلے 2006 سے جو ہے ہم لوگ میٹ لائف والا پروجیکٹ تو ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا. تو بیسیکلی میٹ لائف کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہی ہم نے جو اس مینوفیکچرنگ یونٹ کی بنیاد رکھی تھی. بالکل ایسے. اور الحمدللہ 2014 میں 16 میں جا کے ہمیں اس کی لائسنسنگ مل گئی تھی اس یونٹ کی. ٹھیک ہے. اور 2016 سے لے کے اب تک تقریباً کوئی 200+ پروڈکٹس ہیں فوڈ سپلیمنٹس کے اندر, ایون کہ اب اسکن کیئر بھی شامل ہو گئیں جی, اور 2000+ پروڈکٹس ہیں جو لائسنس پروڈکٹس ہیں ریجیمن نیوٹراسیوٹیکل کی اور میٹ لائف کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت وہ پبلک تک پہنچ رہی ہیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ برانڈز لیب کرتا کیا ہے؟ آئیڈیا زیرو سے لے کے جی اسکریچ سے لے کے فنش پروڈکٹ تک, ایون کہ آفٹر دا لانچنگ ان دا مارکیٹ, ٹھیک ہے, ہم جتنے بھی لوگ ہم سے اپنے برانڈز جو ہے وہ بنوا رہے ہیں یا بنوائیں گے جی, ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. برانڈز لیب ایک شیلٹر ہے ان سب کے لیے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں جی, کہ عموماً میں نے دیکھا کہ ای کامرس کی فیلڈ کے اندر جی موسٹلی ینگسٹر یا فیمیلز جب ای کامرس کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کی پروڈکٹ اٹھائی اپنی ویب سائٹ پہ لگا لی. بالکل صحیح. ہول سیل مارکیٹ سے گئے, 95% لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہیں. ہول سیل مارکیٹ میں گئے, وہاں سے پروڈکٹ اٹھائیں اپنی سائٹ پہ لگا لی. اب اس کے بعد انہوں نے اس کی کمپین چلائی. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے شو میں کمپین کے ایکسپینس کافی زیادہ ہوتے ہیں, مارکیٹنگ ایکسپینس کافی زیادہ ہوتے ہیں ای کامرس کی فیلڈ میں جی.
لیکن سٹارٹ میں چونکہ آپ کے پاس پیسے بھی کم تھے, آپ نے انوینٹری اپنی کم رکھی کہ چلے بزنس چلے گا تو ہم دوبارہ سے پروڈکٹ کو لے آئیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے 99% کیسز میں جو میں نے دیکھا ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دوبارہ پروڈکٹ کا پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پروڈکٹ اب مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. اب ان کی وہ ساری کمپین ضائع ہو گئی. ایون کہ اگر وہ کسی مینوفیکچرر سے بھی اس کا برانڈ لیتے ہیں تو جب فوری طور پہ اس کو چاہیے ہوتی ہے پروڈکٹ تو پتہ چلتا ہے جی مینوفیکچرر کیا ہوتا ہے, جناب ابھی تو ہمارا بیچ ڈلے گا تو ہم آپ کو دیں گے, اپنی بکنگ کروا دیں. اب ان کا کسٹمر جو ہے وہ ویٹ نہیں کرتا, ان کی کمپین ویٹ نہیں کرتی اس بات کی. تو یہاں سے پھر ان کا نا وہ ایک ڈکلائن کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی, ہم نے تو سنا تھا ای کامرس کا بزنس جو ہے وہ بڑا اچھا بزنس ہے پاکستان میں, لیکن اس وجہ سے وہ پھر ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم تاکہ ان کو لو ایم او کیو میں بھی دیکھیں, جو تو ہمارے پاس بڑے انویسٹر آتے ہیں جو اپنے بڑے برانڈس ڈیولپ کرواتے ہیں, ان کے پاس تو فائنانس کا ایشو نہیں ہوتا, ان کا ایم او کیو بھی جو ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہی 1000 پیسز سے ہوتا ہے. بالکل ایسے. لیکن ایک جو ینگسٹ ایک آتا ہے ہمارے پاس جس کے پاس بہت کم انویسٹمنٹ ہے, جی ایون کہ چند ہزار روپے ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کرنا چاہے گا بزنس تو اٹس مین کہ وہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بزنس نہ کرے. حق ہے اس کو حق ہے نا. بالکل. تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھلے ہم اس کو ایک پروڈکٹ بنا کے دیں, ہم اس کو پھر پروڈکٹ ڈیولپ کر کے دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا یہ جا کے بیچو, اور یہ کانفیڈنس کے ساتھ بیچو, کیونکہ اس کو تیار کرنے والی برانڈز لیب ہے. ٹھیک ہے. اور برانڈز لیب کا جو پروفائل ہے وہ آلریڈی میٹ لائف اور ریجیمن نیوٹراسیوٹیکل کی صورت میں بہت ساری دنیا کو معلوم ہے. برانڈ لیب کیا کیا چیزیں اپنے کسٹمرز کو کہہ لیں یا کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, کون کون سی پروڈکٹ وہ دے رہا ہے؟ اسکن کیئر کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ ٹھیک ہے میڈیکیٹڈ نہ ہو, مثلا میڈیکیٹڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. جو عام اسکن کیئر ہیں جی, جن میں شیمپوز آ جاتے ہیں, جن میں لوشنز آ جاتے ہیں, کریمز آ جاتی ہیں, ہیئر کی پروڈکٹس آ جاتی ہیں, ہیئر آئلز آ جاتے ہیں, ماسک آ جاتے ہیں, یہ تمام پروڈکٹس برانڈز لیب جو ہے وہ مینوفیکچر کر رہی ہے. سروسز کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, جو نیو انٹرپرینیورز ہیں, وہ لوگ جو نئے نئے اس بزنس کے اندر انٹر ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. نمبر 1, ان کو پیکیجنگ کا ایشو آتا ہے. جی. ان کو فارمولیشن کا ایشو آتا ہے. ٹھیک ہے. کہیں سے وہ بعد دفعہ فارمولیشن پڑھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہی والی فارمولیشن جو ہے ہم نے بنوانی ہے. بالکل. لیکن موسٹلی جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جن کی انہوں نے کاپی کی ہے انہوں نے بھی کہیں سے کاپی کی ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہیں سے. تو پھر ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ والی پاسبلٹی ہے, یہ والی پاسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے لیے ہم وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ریڈی کر کے, اس کی ایون پیکیجنگ ریڈی کر کے ہم ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. اچھا اشتیاق بھائی, میں آیا آپ کے پاس, مجھے اب اسکن کیئر سے ریلیٹڈ 1% بھی نو ہاؤ نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نائٹ کریم بنواؤں یا میں کوئی ایسا شیمپو بنواؤں, ہیئر فال کے حوالے سے ہو یا ہیئر گروتھ کے حوالے سے ہو, کوئی بھی ایسی پروڈکٹ, تو مجھے نو ہاؤ نہیں ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا, کیا آپ میری اس میں کیا ہیلپ کریں گے؟ آئیڈیا تو ہے نا آپ کے پاس. جی. آئیڈیا ہی آپ لے کے آئیں گے ہمارے پاس. جی. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس پروڈکٹ کی کمپلیٹ نالج دیں گے. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اس آئیڈیا کو جنریٹ کیا ہو اور اس کو آپ کے لیے امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. ٹھیک. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس کو کمپلیٹ نالج دیں گے. ٹھیک ہے. آفٹر دا نالج پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ اب آپ سوچئے کہ آپ نے اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہونا ہے, آپ کو یہ پروڈکٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے. بالکل سر. دین ہم آپ کی اس پروڈکٹ کے اوپر ورک آؤٹ شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے, جب تک آپ کسی فیلڈ میں پریکٹیکلی انوالو نہیں ہوتے, بالکل سر, اس وقت تک آپ کو اس کی ہو نہیں, آپ زیرو ہے اس وقت. آپ آئیڈیا, ہاں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں جنریٹ ہوتا ہے نا, اگر تو وہ امپلیمنٹیبل ہے اس فیلڈ میں, ہم اس آئیڈیا میں آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس سے ایک پروڈکٹ میں نے بنوائی, سیم وہی اسی طرح کی اسی کام کے لیے, مثال کے طور پر نائٹ کریم کی ہم بات کر لیتے ہیں, مارکیٹ میں نائٹ کریم مل رہی ہے 300 400 500 روپے کی. ٹھیک ہے. اور ایک کریم میں نے آپ سے بنوائی ہے,
کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ ایک مارکیٹ میں بک رہی ہے جو ایک 300, 400, 500, 600 یا 800 روپے کی ایک کریم، اور جو آپ نے مجھے بنا کے دی ہے، ان کے رزلٹس میں اور سائیڈ ایفیکٹس میں کتنا فرق ہو؟ دیکھیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کس انوائرمنٹ میں بن رہی ہے، بالکل صحیح. کون لوگ بنا رہے ہیں، آیا جو لوگ اس کو بنا رہے ہیں ان کا اپنا پروفائل کیا ہے، کیا وہ خود ایلیجیبل ہے بھی کہ نہیں. اور سیکنڈلی دیکھیں اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. اچھا. اسکن کیئر کی پروڈکٹس کے اندر ایک متھ ہے یہاں پہ کہ گھروں میں کریمز بن جاتی ہیں. عام لوگ جو ہے وہ اپنی شاپ پہ کریم بنا کے لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں پاسبل، دیکھا جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا. اس کی وجہ دیکھیں سب سے پہلی جو چیز انوالو ہوتی ہے وہ تو آپ کی سورسنگ ہوتی ہے را مٹیریلز کی. 90% کیسز میں نے تو یہ دیکھا کہ جو لاہور میں ایک نارمل مارکیٹ ہے جس کو آپ اسے ہمیں پاپڑ منڈی بھی بولتے ہیں، تو بہت سارے دوستوں کو ہو سکتا ہے میری اس بات سے جو ہے وہ تکلیف بھی پہنچے، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے جو ہمیں بتانا پڑے گا، ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنے لوگوں کو. موسٹلی میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ بیچنے والے کو یہ معلوم نہیں وہ کیا بیچ رہا ہے، خریدنے والے کو یہ معلوم نہیں وہ کیا خرید رہا ہے، اور وہ چیز خرید کے وہ کیا بنا رہا ہے بنانے والے کو بھی نہیں معلوم. گڈ. تو اس کو ہم اس طرح لائٹ نہیں لے سکتے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک کسی سے سنا فارمولہ اور آپ نے بنا کے مکس کر کے چیزیں جو ہے وہ ان کو دے دیں. اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ را مٹیریلس کی سورسنگ انوالومنٹ، اس کی انوالومنٹ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ فارمولیشن کے مطابق وہیں آپ کے پاس مٹیریل آ رہا ہے جو ریکوائرمنٹ ہے جس کی. یہ تو نہیں کہ وائٹ کلر کا اگر وہ مٹیریل ہے تو دکاندار کے پاس وائٹ نہیں تھا تو اس نے کوئی اور وائٹ آپ کو پکڑا دیا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور آپ نے اسی سے اپنی پروڈکٹ بنا لی کیونکہ آپ کے پاس ٹیسٹنگ میتھڈ نہیں ہے، بالکل آپ کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے. تو برانڈز لیب بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جب را مٹیریل کی سورسنگ ہو اس کے بعد ہم اس کی لیب ٹیسٹنگ کریں کہ آیا یہ وہی مٹیریل ہے، اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے، اس کی کوئی ایکسپائری کا ایشو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی پھر جو ہے اس میں جو سیکنڈ اسٹیپ انوالو ہوتا ہے وہ اس کی مینوفیکچرنگ پروسیس ہوتا ہے. بالکل صحیح. دیکھیے میں کل پرسوں کسی کی بات سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جی آپ ایسا کریں، جی الفا آربوٹین کو جو ہے وہ یوز کریں وائٹنگ کے لیے. میں ایک ایگزامپل کے طور پر میں بتا رہا ہوں، یا فلاں انگریڈینٹ کو آپ یوز کریں. لیکن دیکھیے وہ انگریڈینٹ لے کے آ کے یوز کر لینا یہ کوئی سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ کوئی طریقہ ہے. بیسیکلی ہر جو بھی را مٹیریل ہوتا ہے یا جو بھی ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا بیہیویئر ہوتا ہے. بالکل صحیح. فار ایگزامپل اس کی مینوفیکچرنگ کے دوران اس کو کس ٹیمپریچر پہ آپ نے ریڈی کیا، بالکل صحیح، اس کا پی ایچ لیول کیا تھا، اس کی ڈیزولیشن کیسے کی آپ نے، آیا اس کی ڈیلیوشن صحیح ہوئی بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ بات دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو یہ میں تھوڑی سی ٹیکنیکل باتوں کی طرف چلے گئے ہیں، مائٹ بھی آپ خیال کریں کہ ہم تھوڑا سا اس میں الجھ جائیں گے. نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا کے دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے ایک ایکٹیو مٹیریل جو ہے اس کو آپ نے روم ٹیمپریچر والے واٹر کے اندر آپ نے اس کو مکس کیا، ٹھیک ہے، جبکہ ایکچولی اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ تو یہ تھی کہ اس کو آپ نے 40 یا 50 ٹیمپریچر کے اوپر آپ نے اس کو ڈیلیوٹ کرنا تھا. بالکل صحیح. کیونکہ اگر آپ اس کو اس ٹیمپریچر پہ اگر آپ نے اس کو ڈیلیوٹ ہی نہیں کیا تو وہ تو ایکٹیو ہی نہیں ہوا، وہ ریزلٹس مل ہی نہیں. یا تو اس کا پی ایچ آؤٹ ہو جائے گا، یا وہ آپ کی پروڈکٹ کا پی ایچ آؤٹ کر دے گا، یا اس نے وہ رزلٹ نہیں دینا، یا وہ کوئی اور جو ہے وہ سائڈ افیکٹ کریٹ کر سکتا ہے جو مائٹ بھی کہ اسٹارٹ میں تو نہ ہو لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ فیس کریں اس کو. تو یہاں پہ برانڈز لیب میں اسی چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ خاص طور پہ جو ہم را مٹیریل یوز کریں وہ ایگزیکٹ ایفیکیسی کے مطابق ہو. اس کی جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہے اس کو ہم سائنٹیفکلی جو ہے اس کو اب جو ہمارے اسٹاف ہے یہاں پہ جو فارماسسٹ ہے ان کی نگرانی میں وہ تیار ہو، اور اس کے بعد ان کی جو پوسٹ فارمولیشن ان کی ٹیسٹنگ ہے یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. کہ جیسے کہ اب آپ کے پیچھے یہ اسٹیبلٹی چیمبر پڑا ہوا ہے، جی جی جی، تو یہ اکوپمنٹ اسی لیے ہے کہ آپ دیکھیں ان کی سیمپلس کو لگا کے دیکھیں کہ آیا ان کی ایفیکیسی میں کوئی چینج تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ساری میٹر کر رہی ہوتی ہیں جو ایک گھر میں بنا کے بیچنے میں اور ایک کسی سائنٹیفک لیب کے اندر یا سائنٹیفک جو آپ کا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر آپ نے پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنا ہے. اچھا اشتیاق بھائی یہ بھی بتائیے گا وہ شخص جس کو ہلکی پھلکی ای کامرس کی تھوڑی سی نالج بھی ہے
وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو تھک گیا ہوں لوگوں کے برانڈ بیچ کے، اب میں اپنے برانڈ کی طرف موو کروں، تو منیمم بجٹ کتنا اس کے پاس ہونا چاہیے تو آپ کے پاس آئے؟ ڈپینڈس کرتا ہے اس کے مارکیٹ ایکسپیرینس کے اوپر، اس کے ایکسپوجر کے اوپر اور اس کی پاکٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر کسی شخص کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے پاس لے کے آ جاتا ہے 1-2 ملین لے کے آ جاتا ہے، تو ہم کبھی بھی اس کا برانڈ نہیں اس کو بنا کے دیں گے جب تک ہم اس کو کمپلیٹ ٹریننگ نہ دے لیں یا اسے یہ نہ کہہ لیں کہ سب سے پہلے جا کے اس کام کو سیکھو. صحیح. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی وہ جو کیپٹل ہے وہ ضائع ہو. لیکن اگر ایک شخص اس کو ایکسپیرینس بھی ہے، وہ کام بھی کرنا چاہ رہا ہے، صرف اپنی پاکٹ کی وجہ سے اگر وہ رکا ہوا ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو 1-1.5 لاکھ کے اندر ہم اس کا ایک برانڈ 2 یا 3 یا ایک پروڈکٹ جو ہے، ڈپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ کے اوپر وہ کس طرح کے پروڈکٹ چاہ رہا ہے، وہ ہم اس کو کمپلیٹ اس کی لانچنگ کروا دیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو باقی پھر اس کے بعد اس کی اپنی ایفرٹ ہے. اور ایک جو چیز ہم نے ایشور کر رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو، وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے کسٹمر کو یہ پروڈکٹ یوز کروانی ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ میں ریزلٹس ہوں گے تو آپ کا ریپیٹ کسٹمر آپ کا بنے گا، آٹومیٹکلی بنے گا. جی. اور سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے بزنس کے اندر، خاص طور پہ ان پروڈکٹس کے بزنس کے اندر، کہ اگر ان کی ریپیٹ سیل نہ ہو تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. فائدہ نہیں ہے آپ کو کام کرنے. فرسٹ ٹائم تو ہر کوئی اپنی پروڈکٹ بیچ لے گا، وہ سچ بول کے جھوٹ بول کے وہ فرسٹ ٹائم تو بیچ لے گا، لیکن بیسیکلی آپ کا ایسٹ آپ کا ریپیٹ کسٹمر ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان لوگوں کو جو نیو لوگ انٹر ہوں گے اس بزنس کے اندر، ہم ان کو اپنا ایسٹ بنائیں. سر میرا کوشچن وہیں کا وہیں ہے، کم سے کم بجٹ میں کتنے میں سٹارٹ کیا جا سکتا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں. واقعی؟ جی جی. میں پھر آج سے سٹارٹ کر لوں، میں تو پھر چاہوں گا کہ میں بھی کر لوں. لیکن آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بڑی انویسٹمنٹس موجود ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس آپ بھی کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بیسیکلی آپ کی میری تو بات نہیں ہے، ان لوگوں کی بات ہے کہ ہم جن کو انگلی پکڑ کے اس فیلڈ کے اندر لے کے آئیں اور ان کا ساتھ دیں، ان کو جو ہے اس ملک کے لیے، اور ہم سب ایک دوسرے کا ایسٹ بنیں. گڈ. تو اس میں پھر یہی ہوگا کہ سیکریفائس کرنا پڑے گا نا ہمیں. تو ہم اس طریقے سے کوشش ہوگی کہ ہم کم سے کم جو کیپیٹل کے اوپر ان کو ہم لے کے ساتھ چلیں. اچھا اشتیاق بھائی، ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں بھول رہا تھا، وہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ کی فارمولیشن ہوگی، یہ وہی ہے جو شال مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہی فارمولیشن بنا رہے ہیں، وہیں سے اٹھا کے آپ بھی، ایسا تو نہیں ہے کہ وہی بنا کے دے دیں گے؟ اچھا جمشید بھائی، اس میں بھی ایک ایشو یہ آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ہمارے پاس، جیسے آتا ہے کوئی شخص لے کے جی مجھے یہ پروڈکٹ ڈیولپ کر دیں، جی، تو فارمولیشن وہ اپنی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو سمجھ تو ہم لوگ بھی جاتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس نے کہیں سے کاپی کی ہے. جی جی. تو بدقسمتی یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے اس نے کاپی کی ہوتی ہے اس نے بھی کہیں سے کاپی کی ہوتی ہے، اور پیچھے وہ 10 جگہ سے کاپی کرتے وہ فارمولیشن کاپی ہوتی آ رہی ہوتی ہے. تو بعض دفعہ پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو آپس میں ہی کمپیٹیبل نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہاں جیسے دودھ میں اگر دہی یا لیمن ڈالیں گے اس نے پھٹنا ہی پھٹنا. تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی اس پروڈکٹ جو فارمولیشن ہے اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. موسٹلی فارمولیشن جو ہیں ہم انٹرنیشنل فارمولیشن ہم ڈیفینیٹلی یوز کرتے ہیں، ان کو ہی لے کے چلتے ہیں، فارماکوپیاز کو بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، یورپین کنٹریز کے انوائرمنٹ میں اور ہمارے پاکستان کے انوائرمنٹ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. اب یہاں پہ پچھلے دنوں ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، بہت زیادہ لوگوں کو پتا ہے جی ریٹینول سیرم کی بہت زیادہ مارکیٹ تھی، جی ہم نے یہ بیچنا ہے، ہم ہر کوئی ریٹینول لگائے. لیکن پاکستانی انوائرمنٹ کے اندر اب ریٹینول جو ہے ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یوز بھی کرنا ہے تو ایٹ نائٹ یوز کریں اور بہت لو کوانٹٹی میں یوز کریں، ڈے میں یوز ہی نہ کریں. اب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ ٹیکنیکل انفارمیشن ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو پرووائڈ بھی کرتے ہیں اور فارمولیشن بھی اس کے مطابق ڈیزائن کر کے دیتے ہیں. بیسیکلی تو ایک بنیادی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ پروڈکٹ جو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، آپ اس سے ریزلٹ کیا لینا چاہتے ہیں. دین ہم فارمولیشن ڈیزائن کر کے اس کو دیتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے فارمولیشن میں جس وقت رد و بدل ہوتی ہے تو اس کی کاسٹ میں بھی ڈیفینیٹلی فرق آتا ہے. لیکن
بات یہ ہے کہ ایک آپ نے پیسہ بالکل ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو بھی چیز لگائیں کم از کم وہ آپ کو رزلٹ تو دے رہی ہے، آپ کا وہ مقصد تو پورا ہوگا جس مقصد کے لیے آپ نے وہ پروڈکٹ لی ہے یا آپ نے بنوا کے کسی کو دی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا آپ سے میں نے ایک پروڈکٹ بنائی، جو بھی بنوائی، اس کا مجھے رزلٹ فیڈ بیک بہت برا ملا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اچھا یہ بھی ایک اور چیز ہے، بڑا ضروری آپ نے کوشچن جو ہے نا کر لی ہے. جی دیکھیں 100% رزلٹس ہر سکن پہ نہیں آتے ہیں. ہر سکن پہ نہیں آتے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. جیسے فار ایگزامپل ایکنے کی پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں بکتی بھی ہیں اور یوز بھی ہوتی ہیں، لیکن سب کو اس سے رزلٹ نہیں ملتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب اگر وہ جو ایکنی کے لیے جو کریم یوز کی جا رہی ہے یا کوئی لوشن یوز کی جا رہی ہے، اس نے تو اپنا افیکٹ یا امپیکٹ جو ہے وہ اسکن کے اوپر دینا، اسکن کے اوپر دینا. لیکن اگر اس کا ہارمونز کا ایشو ہے بالکل صحیح. تو اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. بالکل صحیح. پھر دوسری بات ایک اور بھی ہوتی ہے جمشید بھائی کہ ان پروڈکٹس کو یوز کرنے کے بھی کچھ SOPs ہیں، کچھ کرائٹیریا ہیں کہ آپ اپنی اسکن کو صاف کریں، صاف کرنے کے بعد اس کو یوز کریں، اس کو پراپر ٹائم دیں. اکثر لوگ یہ پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس کی ڈیوریشن پڑھتے ہیں، نہ اس کا ٹائم پڑھتے ہیں، نہ اپنی اسکن کو دیکھتے ہیں. بس باہر سے آئے، پورا دن کام کیا، باہر سے آئے اور اپلائی کر لیا. جی ہاں، آپ سارا دن آپ ڈسٹ لے کے اپنے چہرے پہ گھر آئے ہیں اور آ کے آپ نے جو ہے وہ چند چھینٹے مار لی ہیں چہرے پہ اور ٹاول سے صاف کر کے آپ نے کریم لگا لی ہے. تو بلکہ بعض لوگ تو شاید اتنی بھی زحمت نہیں کرتے. ہاں بہتر تو یہی ہے نا کہ آپ پراپر اپنا فیس واش کریں، واش کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اپلائی کریں اپنے چہرے کے اوپر، تو پھر اس کے رزلٹ کی ریشو کچھ اور رہتی ہے. اچھا اشتیاق بھائی، دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بہت سارے سوال کرتا رہوں، لیکن ویڈیو کی ایک ظاہر لمٹ ہوتی ہے. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اتنی اچھی باتیں آپ نے بتائی. مزید معلومات کے لیے برینڈز لیب کا نمبر دے رہا ہوں، آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہے ان سے لے سکتے ہیں. اور کمنٹ سیکشن میں ضرور ایپیسوڈ کے حوالے سے بتایا کریں آپ کو اس طرح کی اگر میں مسلسل ایپیسوڈ آپ کو دیتا رہوں تو کیسا لگے گا. آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. پاکستان زندہ باد.